وہ لمحہ آج بھی میرے دل پر نقش ہے۔ میں اپنے کمرے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور امی اندر آئیں۔ مجھے دیکھتے ہی بولی، سدرا بیٹا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، وہ لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا تو میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ امی مجھے اس حال میں دیکھ کر گھبرا گئیں اور بولیں، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ یوں رویا نہ کرو، میں تمہاری ماں ہوں، تمہیں روتا دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا بیٹا۔ تب میرا ضبط ٹوٹ گیا۔ میں بھرائی ہوئی آواز میں بولی، امی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ روز کسی نہ کسی کو گھر بلا لیتی ہیں۔ آپ جانتی ہیں نا ہم غریب ہیں اور انہیں امیر ماڈرن لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ وہ سب کچھ مجھ میں نہیں ہے، پھر بھی وہ آئیں گے۔ آپ مجھے کسی گائے بھینس کی طرح ان کے سامنے پیش کریں گی اور وہ کھا پی کر انکار کر کے چلے جائیں گے۔ میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، آپ کو اندازہ ہے امی، ہر بار جب کوئی رشتہ دیکھنے آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس چلا جاتا ہے تو میرے دل پر کیا گزرتی ہے؟ اچانک مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے آنسو پوچھ رہا ہو۔ میں چونک گئی۔ مجھے اپنے گال پر کسی نرم سے لمس کی گرمی محسوس ہوئی تو دل زور سے دھڑک اٹھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ نظریں کمرے کے ہر کونے پر دوڑائیں مگر وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کو میرے دل میں خیال آیا کہ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ اسی گھبراہٹ میں ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی، مگر میرے دل کے اندر وہی ٹوٹ پھوٹ جاری تھی جو برسوں سے مجھے خاموشی سے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں امی سے کہہ رہی تھی، امی میں ہر بار اندر سے بکھر جاتی ہوں، آپ کو اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ امی نے مجھے ہمیشہ کی طرح تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، نہیں بیٹا فکر مت کرو، اس دفعہ سب مختلف ہوگا۔ ماسی بتا رہی تھیں کہ لوگ بہت اچھے ہیں، تم دیکھنا اس بار تمہارا رشتہ ضرور ہو جائے گا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا تھا، لیکن امی میں آپ کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی، میرے بغیر آپ کیسے رہیں گی؟ امی نے بات بدلتے ہوئے بس اتنا کہا، یہ سب مت سوچو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہتر کرے گا، ابھی بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور الماری کی طرف بڑھی۔ میرا ہاتھ خود بخود اسی سوٹ پر جا رکا جو امی نے خاص میرے لیے بنوایا تھا۔ وہی ایک سوٹ جو ہر شادی پر، ہر فنکشن پر اور ہر بار جب کوئی مجھے دیکھنے آتا میں پہنتی تھی، جیسے میری پہچان، میری قسمت سب اسی کپڑے کے ساتھ بن گئے ہوں۔ میں ابھی سوٹ ہاتھ میں لیے کھڑی ہی تھی کہ اچانک میرے دل میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ میری سانس رک گئی، میں ایک دم گھبرا کر پیچھے مڑی اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ تو میرا نام سدرا ہے اور میری عمر 26 سال ہے۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ایک وقت تھا جب ہم اپنے گھر میں بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی میں، 5 سے چھوٹی تھی نا، اسی وجہ سے بھائی مجھے بہت پیار کرتے تھے اور میری ہر خواہش میرے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کر دیتے تھے۔ لیکن ہمیشہ سے ایک بات انہوں نے مجھے سمجھا دی تھی کہ ہم جتنا مرضی لاڈ پیار کر لیں، لیکن نہ تم نے اپنے کسی کزن سے بات کرنی ہے اور نہ کسی نامحرم سے۔ اسی لیے گھر میں کوئی بھی مہمان آ جاتا میں اس کے سامنے نہیں جاتی تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ شرم محسوس ہوتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اگر میں ان کے سامنے جاؤں گی تو یا تو بھائی مجھے ڈانٹیں گے یا پھر یہ لوگ میرے بارے میں باتیں کریں گے کہ یہ کتنی بے شرم ہے، آرام سے غیر مردوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اسی لیے میں کبھی کسی کے سامنے جاتی ہی نہیں تھی۔ میرے سب کزنز آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تھے، لیکن میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی اور ہمیشہ اپنے سر پر دوپٹہ لپیٹے رکھتی تھی۔ جیسے ہی بڑے بھائی کی شادی ہوئی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ بھابھی کا مزاج بالکل ہم لوگوں سے مختلف تھا۔ انہیں ہماری ایک ایک بات بری لگتی تھی۔ بھائیوں کا یوں مجھ سے لاڈ پیار کرنا بھی انہیں اچھا نہیں لگتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے بھائی کے دل میں میرے لیے نفرت پیدا کر دی تھی۔ بھائی کا کہنا تھا کہ شاید میں ہی ان کو ان کی بیوی کے ساتھ خوش نہیں دیکھنا چاہتی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تو یہی چاہتی تھی کہ نہ صرف بھائی اور بھابھی ہمیشہ خوش رہیں بلکہ میری بھی بھابھی کے ساتھ اچھی دوستی رہے۔ میری اپنی کوئی بہن بھی نہیں تھی
اور میں بھابھی میں اپنی بڑی بہن دیکھتی تھی۔ میں صبح ہی کالج چلی جاتی، جیسے ہی واپس آتی تو آ کر ماں کے ساتھ کام کاج کروانے میں لگ جاتی۔ بھابھی تو کوئی کام دھندہ نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی آج تک کبھی نہ ماں نے اور نہ میں نے انہیں کبھی کچھ کہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک سے بھائی نے الگ گھر کا مطالبہ کر لیا۔ ابو تو چونکہ میرے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، امی نے ہی محنت مزدوری کر کے بھائیوں کو اور مجھے پالا تھا، اور پھر جب بھائی بڑے ہوئے تو وہ کمانے لگے۔ اس سے ہمارے گھر کے اخراجات بہت اچھے سے پورے ہو رہے تھے۔ میرے پانچوں بھائی کوئی نہ کوئی کام کر رہے تھے، لیکن بڑی بھابھی کے آتے ہی گھر کا پورا ماحول تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ بھابھی نے الگ گھر کا مطالبہ کیا۔ ماں کے پاس اتنے وسائل نہ تھے۔ چھت پر ایک کمرہ تھا۔ ماں نے بھائی سے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہاں رہ لیں۔ بھائی بولے کہ وہاں میرا گزارا نہیں ہے، اب میں ایک بچے کا باپ بھی ہوں، اسی وجہ سے مجھے پیسے دیں تاکہ میں الگ گھر لے سکوں۔ اماں نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ جب وہ نہ مانے تو اماں بولیں کہ میں تمہیں اتنا پیسہ کہاں سے دے دوں کہ تم گھر خرید سکو؟ ابھی تمہاری شادی کی ہے، جو پیسے جمع کیے تھے وہ سب تمہاری شادی پر لگا دیے ہیں۔ اب تم اپنی ماں کے ساتھ ایسے نہ کرو۔ میں نے تمہیں کس طرح کس مشکل سے پالا ہے تم سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اب تم ایسی چیز کیوں مانگ رہے ہو جو دینے کی میرے اندر ہمت نہیں ہے؟ تم یہیں اسی گھر میں رہو اور اوپر رہ لو۔ لیکن بھائی کو تو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گا کیونکہ میری بیوی یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی۔ بس انہی دنوں بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے شاید کوئی رینٹ پہ گھر لے لیا تھا۔ آہستہ آہستہ پھر انہوں نے اپنا گھر بنا بھی لیا، لیکن ہم سب گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے تعلقات خراب کر لیے تھے۔ ایسے ہی ماں نے دوسرے بھائی کی شادی کی۔ وہ بھابھی میری پہلی بھابھی کو دیکھ کر رشک کرتی کہ بڑے بھائی اور بھابھی تو آرام سے الگ تھلگ اپنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں پس رہی ہوں۔ اسی وجہ سے وہ بھی الگ ہونا چاہتی تھی۔ دوسرے بھائی نے بھی امی سے ایسے ہی بات کی۔ اس نے بھی کہا کہ میں الگ ہونا چاہتا ہوں۔ آپ کو تو پتہ ہے جیسے بڑا بھائی الگ ہو گیا ہے۔ اب اسے دیکھ کر میری بیوی بھی یہی کہتی ہے کہ مجھے تمہارے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ آپ کے پاس چھوٹے بھائی ہیں نا، وہ آپ کا سہارا بنیں گے۔ اور بیویاں کب کسی کی سنتی ہیں؟ ماں خاموش تھیں، بالکل خاموش۔ ماں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ جانتی تھیں کہ آگے کا جو مطالبہ ہوگا وہ میں پورا نہیں کر سکتی۔ یہ بھی کہے گا کہ پیسے دیں یا پھر گھر بنا کر دیں۔ وہی بات ہوئی۔ بھائی نے بھی وہی بات کر دی جس کا ماں کو ڈر تھا۔ ایک بھائی کو ماں نے اپنی سونے کی چین دے دی تھی جو کہ ابو نے امی کو گفٹ میں دی تھی۔ انہوں نے وہ بیچی اور ان کا سارا زیور بھی ان کے پاس ہی تھا۔ ہم نہیں جانتے انہوں نے کیسے گھر بنایا، لیکن اب دوسرے بھائی کا یہ مطالبہ سن کر ماں زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ ماں کے پاس ایک انگوٹھی تھی۔ اماں نے بھائی سے کہا کہ یہ لے لو اور میرے پاس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ تبھی وہ بولے کہ بھائی کو تو سونے کی چین دی تھی اور مجھے صرف ایک انگوٹھی، اس سے کیا بنے گا؟ اور میری بیوی کے پاس تو زیور بھی کم ہے، مجھے اس کے برابر چاہیے۔ لیکن ماں اس وقت بہت مجبور تھیں اور بھائی بھی کافی دن لڑائی جھگڑا کرتے رہے اور پھر ایک دن آخرکار اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اسی طرح ایک کے بعد ایک کر کے میرے پانچوں بھائیوں کی شادی ہو گئی اور ان سب کا رد عمل یہی رہا۔ ایک دن میری ماں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ سب بیٹے اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری ماں کا وہ چھوٹا سا گھر شاید ان کے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اگر وہ اکٹھے رہتے تو نہ جانے کتنا بڑا گھر بنا لیتے، لیکن وہ سبھی الگ الگ ہو گئے تھے۔ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے تھے۔ کوئی بھی ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کوئی ماں کو بھی آ کر نہیں ملتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر یہ سب کیوں ہوا۔ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں چاہا تھا۔ انہوں نے اگر الگ ہونا تھا تو ہو جاتے، لیکن کم از کم آپس میں سلوک اتفاق تو برقرار رکھتے، کم از کم ماں کو تو پوچھتے۔ میری ماں سارا دن روتی رہتی تھی، مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ میں ماں سے کہتی تھی کہ آپ کیوں روتی ہیں ان کے لیے جب انہیں پرواہ نہیں ہے؟ دکھ تو مجھے بھی بہت تھا، میں بھی اندر سے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ پچھلے دن میرے لیے خواب بن گئے تھے جب میرے پانچوں بھائی مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے، پھر نہ جانے اچانک سے کس کی نظر لگ گئی، جیسے جیسے ان کی شادیاں ہوتی گئیں وہ ہمیں چھوڑ کر جاتے رہے۔ انہیں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ ہماری جوان بہن ہے اور ہماری ماں بوڑھی ہو گئی ہیں، ان کی ہڈیاں گھس گھس گئی ہیں کام کر کر کے۔ پوری عمر انہوں نے ہمارے لیے محنت کی، تب کہیں جا کر ہمیں پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اب جب ان کو ہمارے سہارے کی ضرورت ہے تو ہم سب چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے میں
میں اپنی ماں کی ڈھال بنی۔ میں بولی کہ ماں آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ ماں بولی نہیں، بیٹیوں کو کون گھر رکھتا ہے؟ ایسے نہ کہو بیٹا، اگر میں مر گئی تو کل کو تمہیں کون پوچھے گا؟ میں کہیں جلد از جلد تمہارا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ لیکن میں بالکل بھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میری ماں 5 بیٹوں کے ہوتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں صفائی ستھرائی کا کام کرتی تھی، تبھی ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے تھے، کیونکہ بھائیوں میں سے تو کوئی ایک بھی اس بات کا روادار نہیں تھا کہ وہ جو کماتا تھا اس کا کچھ حصہ ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دے، تاکہ کم از کم ماں کو بیٹوں کے ہوتے ہوئے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے۔ میں نے پڑھائی مکمل طور پر چھوڑ دی تھی، کیونکہ اتنی میری ماں کی اوقات نہیں تھی کہ وہ میری پڑھائی کے اخراجات بھی پورے کر سکیں۔ ماں کی کمائی سے ہم دونوں ماں بیٹی کا پیٹ پل رہا تھا، ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ بھائیوں نے اس کے بعد کبھی آ کر ہماری ذات تک نہیں پوچھی تھی، یہ بھی نہ پوچھا کہ آپ لوگ کس حالت میں جی رہے ہو۔ ماں کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، ماں کا دل چاہتا تھا کہ وہ میری شادی کر دیں۔ بس انہی فکروں میں ماں نے ایک رشتے کروانے والی ماسی سے میرے رشتے کی بات کی کہ کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر میری بیٹی کا رشتہ کروا دو، کیونکہ میں شادی کر دینا چاہتی ہوں۔ ماسی رشتے والی 1-2 رشتے والوں کو لے کر آئی، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی رشتے سے انکار کر دیا اور بولے کہ یہ تو سیدھی سادی سی لڑکی ہے، اسے تو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور تمہیں پتہ ہے نا ہمارا بیٹا پوری 10 جماعتیں باز ہے اور گاڑیوں کا میکینک ہے، اور لڑکی تو ایسے دوپٹہ لپیٹے ہوئے ہے جیسے بہت نیک ہو۔ اگر اتنی نیک ہوتی تو سارے بھائی بھابیاں گھر چھوڑ کر کیوں چلے جاتے؟ نہ جانے انہیں یہ بات کس نے بتا دی تھی کہ میرے بھائی بھابیاں الگ رہتے ہیں۔ شاید رشتے والی ماسی نے ہی یہ بات بتائی تھی کہ میرے 5 بھائی الگ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات کو اتنا بڑا تانا بنا دیا تھا جیسے یہ کوئی انوکھی بات تھی۔ انہیں شاید اپنے بیٹے کے لیے کوئی ماڈرن اور امیر لڑکی چاہیے تھی، اسی لیے وہ مجھے انکار کر کے چلے گئے۔ ماں اس دن بہت زیادہ پریشان تھی، ہم لوگوں نے ان کی آؤ بھگت میں کافی زیادہ خرچہ بھی کیا تھا۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، جو کوئی بھی رشتے کے لیے آتا، کھاتا پیتا، میرا معائنہ کرتا اور جاتے وقت یہ کہہ کر انکار کر جاتا کہ لڑکی بہت سادہ اور شرمیلی ہے، ہمیں تھوڑی ماڈرن لڑکی چاہیے۔ ماں میرے بارے میں اب بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اب تو مجھے خود اتنی زیادہ ٹینشن ہونے لگی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، لیکن پھر ماں کا سوچ کر خاموش ہو جاتی تھی کہ نہیں، اگر میں حرام موت مر گئی تو میں خود بھی جہنم کا ایندھن بنوں گی اور میری ماں پیچھے اکیلی رہ جائیں گی، ان کا کیا ہوگا؟ اب تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں زندہ تھی تو صرف اپنی ماں کے لیے۔ ماں کی طبیعت اب بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، ان کا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب ماں کام پر نہیں جاتی تھی، اسی لیے ہمارے گھر فاقے ہونے لگے تھے۔ میرے پاس ماں کی دوائی کے لیے بھی کوئی پیسے نہیں تھے۔ میرا دل چاہتا تھا بھائیوں کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں، کیا ماں باپ نے اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کہ ماں باپ کو لاوارث چھوڑ دو؟ ایک ماں ہی ماں تو ہے، باپ تو پہلے نہیں رہا۔ آپ 5 بھائی مل کر ماں کو نہیں سنبھال سکتے؟ میں لڑکی ذات ہوں، اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور ماں کے علاج کے لیے کہاں جاؤں؟ ماں مجھے باہر تک نہیں نکلنے دیتی تھی، کیونکہ باہر کے حالات ماں کو اچھے نہیں لگتے تھے۔ ماں کہتی تھیں کہ اپنی عزت کا محافظ انسان خود ہوتا ہے، لیکن اس طرح پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی۔ میرے بھائیوں نے خود ہی تو مجھے شرم و حیا سکھائی تھی۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور کسی نامحرم سے بات نہیں کرنی، اور اب انہوں نے ہم 2 ماں بیٹیوں کو اکیلے اپنے ہی رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ آ کر پوچھتے بھی نہیں تھے کہ جس بہن کو ہم نے گھر سے باہر نہ نکلنے کا کہا تھا وہ اب اپنا گزارا کیسے کرتی ہے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ساتھ والی آنٹی کا، وہ ہم ماں بیٹیوں کو بھوکا دیکھ کر کبھی کبھی کھانا دے جاتی تھی، جو ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر باقی بچا لیتی تاکہ دوسرے دن بھی کھا سکیں۔ لیکن ماں کی طبیعت دیکھتے ہی دیکھتے خراب ہو رہی تھی۔ پھر ایک دن بھائی کا فون آیا۔ موبائل پر بھائی کا نمبر دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی کہ شاید ان کے دل میں رحم آ گیا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ بڑے بھائی نے فون کیا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بیٹے کی سالگرہ ہے، اگر ہو سکے تو امی کو لے کر آ جانا، آؤ گے تو اچھا لگے گا، نہیں آؤ گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنی بات سے ہی میری ماں خوش ہو گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کی بیماری عادی رہ گئی ہو۔ اتنی دیر سے بیٹوں سے بات نہیں ہوئی تھی، آج ایک بیٹے نے فون کیا تو ماں زندگی کی طرف لوٹ آئی تھیں۔ تبھی ماں مجھے کہنے لگی، سدرا جلدی جلدی سے تیار ہو جا، آج تیرے بھتیجے کی سالگرہ ہے،
کتنا بڑا ہو گیا ہوگا نا منا، اب تو 3 سال ہو گئے ہیں انہیں گئے ہوئے۔ وہ صرف 2 مہینے کا تھا جب گئے تھے، اب تو 3 سال کا ہو گیا۔ شکر ہے میرے بیٹے نے فون تو کیا، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ انہیں ہماری یاد ضرور آئے گی۔ دیکھو جب بھی خوشی کا موقع آیا ہے وہ ہمیں بھولے نہیں۔ ایسے ہی دوسرے بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ماں کی یہ خوشی دیکھ کر میرے اندر سے بھی سارا غصہ ختم ہو گیا، اور میں نے وہی سوٹ پہنا جو ماں نے مجھے آج سے 4 سال پہلے بڑے بھائی کی شادی پر لے کر دیا تھا۔ یہی سوٹ میں ہر فنکشن پر پہنتی تھی۔ آج بھائی کے گھر سالگرہ پر جانا تھا، اس لیے میں نے یہی اپنا نیا سوٹ نکالا تھا۔ یہی ایک واحد سوٹ تھا جو تھوڑا پہننے کی حالت میں تھا، باقی تو سارے پھٹے پرانے تھے، کیونکہ کئی سالوں سے میں نے کوئی سوٹ لیا ہی نہیں تھا۔ پیٹ ہی بڑی مشکل سے پال رہے تھے، کپڑے کہاں سے لیتے؟ ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کے گھر چلے گئے۔ بھائی نے گھر کو کافی زیادہ سجایا ہوا تھا، ان کا گھر کافی خوبصورت تھا۔ اس سے پہلے ہم کبھی بھائی کے گھر نہیں آئے تھے کیونکہ بھائی نے منع کیا ہوا تھا، لیکن آج انہوں نے خود بلایا تھا، اسی لیے میں اور ماں خوشی خوشی ان کے گھر گئے تھے۔ گھر کو یوں سجا ہوا دیکھ کر ہم دونوں ماں بیٹی بہت خوش ہو رہے تھے۔ گھر میں کافی گہما گہمی کا سما تھا، بھابھی کے سارے میکے والے آئے ہوئے تھے۔ میں ایسے میں بالکل بھی آرام دہ محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ماں نے مجھے کہا کہ ارے تو کیوں گھبراتی ہے، تیرا اپنا گھر ہے، تیرے بھائی کا گھر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کپڑوں کو کس نے دیکھنا ہے، گھر والوں کے کپڑے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، جا کے بھابھی کے ساتھ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا۔ لیکن جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوئے، بھابھی کے سارے میکے والے ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہمیں دیکھتے ہی بھابھی تیزی سے ہماری طرف آئیں اور بولیں، بیٹے نے تو بلا لیا تھا مگر آئے بغیر رہ نہیں سکتی تھیں، اور اگر آنا ہی تھا تو پھر کوئی ڈھنگ کے کپڑے تو پہن کر آتی۔ پتہ ہے میری ساری کزنز وغیرہ آئی ہوئی ہیں، کیا سوچیں گی وہ کہ اس کی ساس اور نند کی ایسی حالت ہے، ایسے جیسے کوئی مانگنے والیاں ہوتی ہیں۔ میں ایسی حالت میں تو آپ لوگوں کو فنکشن میں نہیں جانے دے سکتی، جاؤ تم لوگ واپس چلے جاؤ، جاؤ یہاں سے۔ تبھی ماں بولی، ارے بیٹی کیا ہو گیا ہے، ہمارا اپنا ہی تو گھر ہے۔ تو بھابھی نے آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دیا، ہاں آپ کا اپنا گھر ہے، پیسے لگائے ہیں نا آپ نے، یہ میرے شوہر کی خون پسینے کی کمائی سے بنا ہے، یہ صرف میرا گھر ہے۔ آپ کا گھر وہی ہے جہاں آپ رہ رہی ہیں، اس میں سے کوئی حصہ نہیں دیا ہمیں آپ نے۔ نہ جانے بھابھی نے ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے بلوایا تھا، یا انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی نے ہمیں خود فون کر کے بلایا ہے۔ وہ ہمیں اندر بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ بھائی بھی شاید کسی کام میں مصروف تھے، وہ ہمیں ادھر کہیں بھی نظر ہی نہیں آئے تھے۔ بھابھی نے دروازے سے ہی ہم ماں بیٹی کو واپس کر دیا تھا۔ ماں بہت زیادہ رو رہی تھی، اور میں بظاہر تو آنسو نہیں بہا رہی تھی، لیکن میرا دل بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ماں کو اپنا رونا دکھا کر کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں ماں کو تسلی دے رہی تھی کہ ماں، ہمیں پتہ تو ہے کہ ان کی تو عادت ہی ایسی ہے، نہیں جانے دیا تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی ماں بولی، ایسا کرو ہم یہیں انتظار کرتے ہیں، ابھی تمہارا بھائی آئے گا اور ہمیں اندر لے جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بھائی آیا ہی نہیں۔ بھائی نے دوبارہ کال تک نہیں کی تھی یہ پوچھنے کے لیے کہ ہم کہاں رہ گئے ہیں۔ ہم کافی دیر تک ان کے دروازے کے آگے کھڑے رہے تھے، لیکن پھر کسی نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ رات کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ پہلے تو ہم رکشے سے آئے تھے، جو پیسے تھے وہ کرائے میں چلے گئے تھے۔ میری بھولی ماں نے یہی سوچا تھا کہ واپسی پر بھائی خود ہمیں چھوڑ کر جائیں گے، لیکن اس وقت ہم کوئی رکشہ بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ ہم کرایہ دے کر اپنے گھر تک پہنچ جاتے۔ تبھی موسم خراب ہو گیا، تیز آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ ایسے میں ماں کو مشکل سے سنبھالتی ہوئی آگے کی طرف لے جانے لگی۔ راستہ کافی زیادہ سنسان تھا، ماں کی طبیعت بھی بگڑتی جا رہی تھی، وہ بہت زیادہ غمزدہ بھی تھی، اسی وجہ سے وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ مجھے اس وقت بہت زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، میں ماں کو کیسے سنبھالوں؟ میں نے ماں کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے ایک درخت کا سہارا دے کر بٹھایا اور خود رونے لگی۔ ایسی اندھیری طوفانی رات میں کوئی بھی نہیں تھا جو ہمیں سہارا دیتا۔ میں وہیں بیٹھ کر اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی آ کر میرے قریب رکی۔ اس گاڑی میں سے ایک نوجوان نکلا تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ اس کی شکل تو میں نہیں دیکھ سکی تھی، صرف اس کی آنکھیں اور پیشانی نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں روتے ہوئے دیکھ کر وہ بولا، کیا بات ہے میڈم، آپ رات کے اس پہر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اور یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، ہم لوگ ابھی سالگرہ سے واپس آ رہے تھے
کہ ماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی۔ میں اندر کی بات اس سے چھپا گئی تھی۔ اب ایسی باتیں ہر کسی کو تو بتائی نہیں جاتی۔ تبھی وہ نوجوان بولا، میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ سہارا دے کر اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھائیں، میں انہیں ہسپتال لے کر چلتا ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس ہمیں گھر تک پہنچا دیں۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، کیونکہ مجھے تو ویسے ہی اجنبی لوگوں سے بات کرنے کی عادت نہیں تھی۔ پھر رات کا اس وقت جوان لڑکیوں کو لوگ کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں۔ تبھی وہ بولا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں، کیونکہ میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں۔ میں صرف اور صرف آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور کوئی غرض نہیں ہے مجھے۔ اس وقت مجھے ماں کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، اسی لیے میں نے اس کی بات مانی۔ میں نے ماں کو سہارا دیا اور اس میں اس نوجوان نے میری ہیلپ کی۔ ہم ماں کو اس کی گاڑی میں لٹا کر ہسپتال لے گئے۔ وہ نوجوان ماں کے علاج کے لیے سارے ڈیوز کاؤنٹر پر جمع کروا گیا تھا۔ 2 دن تک ماں ہسپتال میں رہیں۔ میں نے فون کر کے بھابھی کو یہ بات بتائی، لیکن بھابھی نے شاہد بھائی کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میں نے دوسرے بھائیوں کو بھی فون کر دیا تھا، لیکن بھائیوں میں سے کوئی بھی ماں کی تیمارداری تک کرنے نہیں آیا تھا۔ نہ جانے وہ اتنے سخت دل کیسے ہو گئے تھے۔ ماں کی جان جینے والے بھائی ماں کو بستر مرگ پر دیکھ کر بھی پوچھنے تک نہیں آئے تھے۔ لیکن وہ نیک انسان جو بھی تھا، اس نے خفیہ طور پر ہماری مدد کی، اور اس نے ہمیں معلوم بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ ماں کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی۔ میں اب ماں کو لے کر گھر آ گئی۔ اماں کو اب دوبارہ سے میرے رشتے کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی میری کہیں شادی کر دیں، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں نہ رہی تو تمہارے بھائی بھی تمہیں نہیں پوچھیں گے۔ اس دن بھی میں بھائیوں کی باتوں کو یاد کر کر کے بہت زیادہ پریشان تھی۔ ماں نے مجھے بتایا کہ کچھ لوگ تمہیں دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تم اچھا سا تیار ہو جانا۔ اس دفعہ مجھے اللہ کے گھر سے بہت امید ہے، لیکن میں نے ماں کو صاف انکار کر دیا کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ماں مجھے سمجھا بجھا کر کمرے سے چلی گئی تھی اور جا کر کھانا پکانے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ ہر دفعہ کی طرح اب بھی ماں نے کافی خرچہ کر دیا تھا، کیونکہ ماں کی طبیعت سنبھلنے کے بعد وہ دوبارہ سے کام پر جانے لگ گئی تھیں۔ اب جو بھی پیسے جمع ہوتے، ماں کچھ خرچہ کرتی اور کچھ جمع کرتی تھیں، اور پھر ایسے ہی مہمانوں کی آمد پر سارا خرچہ کر دیتی تھی۔ میں اپنے کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھ کے رو رہی تھی۔ تبھی کمرے میں امی آئیں اور بولیں، سدرا تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، دیکھو وہ لوگ آنے والے ہیں۔ میں نے سر اٹھایا تو میرا پورا منہ آنسوؤں سے تر تھا۔ امی مجھے دیکھتے ہی بولیں، کیا ہوا، تم رو رہی ہو؟ اتنی دفعہ کہا ہے ایسے رویا نہ کرو، میں ماں ہوں تمہاری، میرا دل تڑپ اٹھتا ہے جب تمہیں ایسے روتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ اللہ بہتر کرے گا۔ میں بولی، امی آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ ہر روز کیوں کسی نہ کسی کو گھر پہ بلا لیتی ہیں آپ جانتی بھی ہیں ہم غریب ہیں اور انہیں امیر اور ماڈرن لڑکیاں چاہیے۔ یہ سب کچھ میرے اندر نہیں ہے۔ اب وہ آئیں گے اور آپ مجھے کسی گائے بھینس کی طرح ان کے آگے پیش کریں گی، اور وہ مجھے دیکھیں گے اور وہ انکار کر کے چلے جائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی ہے جب بھی کوئی رشتے والا آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو میرے دل پہ کیا گزرتی ہے، میں اندر سے ٹوٹ کر رہ جاتی ہوں۔ آپ کو اس چیز کا خیال کیوں نہیں ہے؟ تبھی ماں نے جواب دیا کہ نہیں بیٹا، اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا۔ ماسی بتا رہی تھیں کہ بہت اچھے لوگ ہیں، تم دیکھنا اس دفعہ تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ امی ابھی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی، میرے بغیر آپ کا کیا ہوگا، آپ اکیلی کیسے رہیں گی؟ تبھی امی بولیں کہ تم یہ بات نہ سوچو کہ کیا ہوگا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ بات کہہ کر امی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ تبھی مجھے اچانک محسوس ہوا کہ کوئی میرے آنسو صاف کر رہا ہے۔ نہ جانے کیوں میں کسی کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ میں ارد گرد سر گھما کر دیکھنے لگی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ میرا وہم تھا۔ میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور وہی سوٹ نکالا جو امی نے خاص طور پر میرے لیے بنوا کر رکھا تھا۔ ہر شادی پر، ہر فنکشن پر، اور جب بھی کوئی مہمان مجھے دیکھنے آتا تھا میں وہی سوٹ پہنتی تھی۔ میں اس سوٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑی تو یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی کہ یہ تو وہی نوجوان تھا جو اس دن ہمیں درخت کے نیچے ملا تھا۔ وہ اسی طرح چہرے پہ ماسک پہنے میرے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہی بولی، آپ تو وہی گاڑی والے ہیں نا؟ آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں اور آپ ہمارے گھر میں آئے کیسے؟ دیکھیں ابھی میرے رشتے والے آ رہے ہیں۔
اگر انہوں نے آپ کو میرے کمرے میں دیکھ لیا یا انہیں ذرا سا بھی پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی آدمی ہے تو پھر وہ پھر سے رشتے سے انکار کر کے چلے جائیں گے۔ تو وہ نوجوان بولا، جو لوگ آ رہے ہیں تمہیں دیکھنے وہ تمہارے قابل نہیں ہیں۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور جلدی سے اپنا منہ دوپٹے میں چھپا لیا۔ میں بولی، آپ نے میری مدد کی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے گھر تک پہنچ جائیں۔ چلے جائیں آپ میرے گھر سے، میری ماں نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گی؟ وہ نوجوان بولا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا اور کوئی کچھ نہیں سوچے گا، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ تمہیں دیکھنے آ رہے ہیں نا، وہ تمہارے قابل نہیں ہیں۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اور اسی لیے وہ اب آئیں گے بھی نہیں۔ اس کی اس بات سے میں اور بھی زیادہ حیران ہوئی تھی۔ میں بولی، کیوں نہیں آئیں گے؟ تبھی اس نے جواب دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہاری اس طرح بے عزتی کر کے جائے۔ وہ بھی انتہائی لالچی انسان ہے۔ وہ آئیں گے اور تمہاری ماں سے جہیز کا مطالبہ کریں گے۔ پھر میں بولی، تم ہوتے کون ہو یوں ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ وہ میری بات سن کر مسکرا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اچانک سے وہ میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا۔ میں سخت حیران تھی۔ میں نے اسے جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ابھی سامنے کھڑا تھا اور نہ جانے کہاں چلا گیا۔ میں ادھر ادھر گھوم کر دیکھ رہی تھی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ میرا وہم ہے۔ تبھی ماں اندر آئیں اور بولی، ابھی ماسی کبرا کا فون آیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ لوگ نہیں آ رہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہیں بہت سا جہیز چاہیے۔ پھر مجھے اس نوجوان کی بات یاد آئی۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے۔ آخر وہ تھا کون اور اچانک سے کہاں غائب ہو گیا؟ میں بہت زیادہ پریشانی میں تھی۔ ماں کو بھی یہ بات نہیں بتا سکتی تھی۔ اب مجھے ہر وقت محسوس ہوتا کہ کوئی میرے آس پاس ہی گھوم رہا ہے۔ جب میں کھانا بنا رہی ہوتی تو مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ کوئی میری مدد کر رہا ہے، لیکن مجھے ایسا کیوں محسوس ہوتا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ٹینشن کی وجہ سے میں وہمی ہو گئی ہوں اور مجھے چیزیں محسوس ہونے لگی ہیں۔ میں بہت زیادہ فکر مند رہنے لگی تھی۔ اب ماں مجھ سے کوئی بات کرتی تو وہ مجھے سنائی ہی نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں ہر وقت اسی نوجوان کے بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ ماں کو مجھ سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو 2-3 دفعہ مجھے پکارنے کے بعد میں جواب دیتی تھی۔ کچھ دن تک تو امی کی طبیعت ٹھیک رہی، لیکن ٹینشنز کی وجہ سے پھر ان کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ میں نے امی سے بات کی کہ امی، اس طرح کام نہیں چلے گا، میں اب باہر نکلوں گی اور کام کروں گی۔ اسی طرح شرماتے شرماتے اور جھجکتے میں پوری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میں آپ کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ میرا آپ کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں آپ کو اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ زیادہ سے زیادہ نہیں، کہیں نہ کہیں صفائی ستھرائی کے لیے ہی مجھے کوئی نوکری مل جائے گی۔ میں نے کسی نہ کسی طرح منت سماجت کر کے ماں کو کام کے لیے منا لیا تھا۔ ماں راضی تو ہو گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی میرے لیے بہت فکر مند تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ ماں کو اور ماں سے زیادہ خود کو تسلی دیتے ہوئے اس دن میں ہمت کر کے کام کی تلاش میں نکل گئی تھی۔ میں ایک سنسان سڑک پر جا رہی تھی۔ یہ دوپہر کا ٹائم تھا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یہاں تک کہ اتنی بھری دوپہر میں چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی میرے پاس وہی گاڑی آ کر رکی۔ میں ڈری سہمی ہوئی خود میں سمٹ کر رہ گئی تھی۔ وہی نوجوان گاڑی سے نیچے اترا اور بولا، اتنی دھوپ میں تم کہاں جا رہی ہو؟ آؤ بیٹھو گاڑی میں، تمہیں جہاں جانا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے جواب دیا، نہیں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، اور آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، میں اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وہ بولا، مجھے پتہ ہے آپ کی پریشانی کیا ہے، آپ کام کی تلاش میں پھر رہی ہیں نا؟ میرے پاس ایک کام ہے آپ کے لیے، اگر آپ کرنا چاہتی ہیں تو۔ میں بہت حیران ہوئی اور بولی، کون سا کام؟ تو وہ بولا، میری ماں بیمار ہیں اور ہمیں ان کے لیے کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، اور ہم اس کام کے بدلے تمہیں اچھی خاصی سیلری دیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر میں کافی خوش ہو گئی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے اس پر اعتبار بھی آ رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی اور چل دی۔ اس نے گاڑی اب ایک سنسان راستے کی طرف ڈال دی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ نہ جانے کیوں مجھے اس وقت ذرا برابر بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ چہرہ اس کا میں نے آج بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسی طرح چہرے پر ماسک لگائے ہوئے تھا۔ میں صرف اس کی آنکھیں اور اس کی پیشانی دیکھ سکتی تھی، اور دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کافی خوبصورت نوجوان ہے، لیکن مجھے اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے صرف اور صرف کام کی تلاش تھی۔
تبھی اس نے گاڑی ایک ویران جگہ پر ایک گھر کے سامنے روکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ بولا کہ آؤ میرا گھر آ گیا ہے۔ میں جلدی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ یہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس گھر میں ہر چیز بہت شاندار اور خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مجھے تھوڑا آگے لے کر گیا تو مجھے اس گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ کہاں ہیں آپ کے گھر والے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی دھوکے کا شکار ہو گئی ہوں۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی بھی مجھے اندر تک چبھ رہی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ ماں سچ ہی کہتی تھی، کسی غیر پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ میں خود سے بولی، بس سدرا، تمہاری عزت اب اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ ماں جیسا کہتی تھی ویسا ہی ہوا۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیوں لے کر آئے ہو مجھے یہاں پر؟ تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ میں غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخی تھی۔ وہ پھر سے ایک کہا لگاتے ہوئے ہنسا اور بولا، بتاتا ہوں، آگے تو چلو، بتاتا ہوں میں تمہیں کیوں لے کر آیا ہوں۔ وہ مجھے مزید آگے لے کر گیا تو میں حیران رہ گئی۔ یہاں پر بہت عجیب و غریب سے ڈھانچے بنے رکھے تھے۔ یہ ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان میں سے ابھرتی ہوئی آنکھیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ مجھے کھا جائیں گے۔ میں پھر سے چیخنا چلانا شروع ہو گئی۔ وہ بولا، خاموش ہو جاؤ لڑکی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے تم اس وقت کہاں ہو؟ میں آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کہاں ہوں تم بتاؤ؟ تم تو مجھے اپنی ماں کے لیے لے کر آئے تھے نا، تمہیں کیئر ٹیکر کی ضرورت تھی، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ اللہ کا واسطہ مجھے میرے گھر جانے دو، مجھے کچھ مت کہنا، میری ماں جیتے جی مر جائے گی، میری ماں کا میرے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں اس سے منت سماجت کر رہی تھی، تبھی مجھے وہاں ایک خوفناک شکل کی عورت نظر آئی، اور میری نظروں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو خوبصورت نوجوان تھا وہ انتہائی بھیانک شکل اختیار کر گیا۔ اب وہ عورت اس کے ساتھ کھڑی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس رہے تھے۔ ان کے لمبے لمبے ناخن، لٹکتی ہوئی جلد اور لمبے لمبے دانت۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ میں کپ کپاتی ہوئی آواز سے بولی، آپ لوگ کون ہیں؟ آپ انسان تو نہیں لگتے۔ تبھی وہ دونوں بولے، ہاں تم نے ٹھیک پہچانا، ہم واقعی میں انسان نہیں ہیں، ہم جنات ہیں۔ میں ہوں جنزادہ سلمان اور یہ میری بیوی ہے جنزادی فاریہ۔ اور پتہ ہے ہم تمہیں یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہمیں کسی کیئر ٹیکر کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہماری ماں بیمار ہے۔ میں تمہیں صرف اپنے مقصد کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اب تمہیں تب تک زندہ رہنا ہوگا جب تک میرا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، لیکن جیسے ہی میرا مقصد پورا ہوگا میں تمہیں اس کوہ کاف سے تو کیا، اس دنیا سے ہی بھیج دوں گا، کیونکہ ہمیں انسانوں کا گوشت اور ان کا خون بہت پسند ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی اس کے شوقین ہیں۔ پھر وہ دونوں ایسے کھلکھلا کر ہنسے تھے، ان کی ہنسی میری جان نکال رہی تھی۔ میرے کان کے پردے لگتا تھا پھٹ جائیں گے۔ میں نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ مجھے علم ہو گیا تھا کہ میری زندگی کے چند گھنٹے یا شاید چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ نہ جانے ان کا کون سا مقصد ہے، وہ مقصد پورا ہوتے ہی میں نہیں بچوں گی۔ مجھے اس وقت بھی اپنی فکر نہیں تھی، مجھے اپنی ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ میری ماں کا کیا ہوگا۔ میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، تبھی ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ یہ آواز کچھ جانی پہچانی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ کو منع کیا تھا نا ایسی حرکتیں نہ کیا کریں، لیکن آپ باز نہیں آئے۔ نہ جانے کب تک آپ یہ شیطانی حرکتیں کریں گے اور ہمارے بابا شہنشاہ جنات کا نام اسی طرح ڈبوتے رہیں گے۔ آج ہی میں بابا شاہ جنات سے آپ کی شکایت کرتا ہوں۔ آپ کیسے ایسی حرکت کر سکتے ہیں؟ ایک لڑکی کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ بیچاری معصوم کمزور لڑکی جو پہلے ہی بے بس ہے، آپ کو خود اس پر ترس کھانا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کے بھائی کی محبوبہ ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے لگا ہوں، اور میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میری محبوبہ پر انگلی تک اٹھائیں۔ تبھی میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سامنے وہی ماسک پہنے نوجوان کھڑا تھا جس کے ساتھ میں یہاں داخل ہوئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی۔ تبھی میں بولی، ابھی تم مجھے اندر لے کر آئے تھے اور یہ بھیانک شکل اختیار کر گئے ہو، اب تم نے ایک اور شکل لے لی۔ تم بھی جنزاد ہو نا، تم کچھ بھی کر سکتے ہو۔ وہ بولا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میرا بھائی میری شکل لے کر تمہیں دھوکہ دینے گیا تھا،
کیونکہ یہ جان گیا تھا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور تم مکمل طور پر میرے قابو میں تھی کیونکہ میں تم سے عشق کرتا ہوں۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرا سگا بھائی ہی میری محبوبہ کو یوں استعمال کرے گا۔ تبھی اس نوجوان نے ایک چٹکی بجائی اور ہم سب ایک بڑے سے ہال میں پہنچ گئے تھے۔ یہاں پر ایک بہت ہی خوفناک شکل کا آدمی ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی بیٹھی تھی جس نے سر پر تاج پہنا ہوا تھا۔ یہ سب بھی کافی بھیانک شکل کے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ ڈر محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ارد گرد تمام کے تمام جنات ہی تھے۔ انتہائی بھیانک شکلیں تھیں ان سب کی۔ تبھی میں اس نوجوان کی طرف دیکھنے لگی اور بولی، اب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، دیکھو مجھے معاف کرنا، میں نے تم سے کوئی وعدے نہیں کیے تھے، لیکن میں سچ میں تم سے پیار کرنے لگا تھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی میں تمہارے گھر گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے تمہارا پیچھا کیا اور تمہیں یہاں تک لے آیا، کیونکہ میری بھائی کی شادی کو کئی 100 سال گزر گئے ہیں اور اس کے پاس کوئی اولاد نہیں، اور تمہیں یہ اولاد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تبھی میں بولی، لیکن کیوں اور کیسے؟ وہ تو جن زادہ ہے اور میں آدم زادی ہوں، پھر وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے؟ تبھی وہاں پر ایک بھیانک شکل والا آدمی بھیانک آواز میں بولا، جو فیصلہ ہے شہنشاہ جنات کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ تبھی وہ خوبصورت نوجوان اپنے چہرے سے ماسک اتار کر آگے کی طرف بڑھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ تو بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ جن زادہ ہے، اس کا بھائی بھی جن زادہ ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بھائی نے اس کی شکل لے لی اور مجھے دھوکہ دے گیا، اب اس نے نہ جانے کس کی شکل اختیار کی ہوگی۔ تبھی شہنشاہ جنات کی عدالت میں اس کے دونوں بیٹوں کو پیش کیا گیا۔ وہ نوجوان اپنے باپ کو بتانے لگا کہ بھائی نے یہ اچھا نہیں کیا، بھائی جانتے تھے کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ اب اسے یہاں لے کر آنا بہت آسان تھا۔ یہ لڑکی مجھ پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے یہ کسی بھی لڑکی کو اتنی آسانی سے نہیں لے کر آ سکتے تھے۔ انہوں نے میری شکل اختیار کی اور اس طرح یہ اس لڑکی کے پاس پہنچ گئے۔ اب وہ اس سے شادی کر کے اپنی اولاد چاہتے تھے اور پھر اسی کو مار دینا چاہتے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ کیا آپ کی عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ تبھی شہنشاہ جنات، جو کہ ان دونوں کے باپ تھے، بولے، میں نے تمہیں بہت دفعہ منع کیا ہے کہ اپنی یہ حرکتیں چھوڑ دو۔ کیوں شیطانی حرکتیں کرتے ہو تم جانتے تھے کہ تمہارا بھائی اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ یہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ ہمارے کوہ کاف کے اصولوں کے خلاف ہے۔ لیکن تم تو اغوا کر کے اس لڑکی کو کوہ کاف میں لے آئے اور صرف اپنی اولاد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو، کیونکہ تمہیں کسی عامل نے یہ بتا دیا تھا کہ تم صرف اولاد آدم زادی سے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ اس کے بعد تم نے اسے مار دینا، تو تم نے اولاد کی خاطر یہ بھی نہیں سوچا کہ تم کسی کی جان لوگے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ جو ہمارے کوہ کاف کا اصول ہے وہ میں نہیں توڑوں گا، اس لیے تمہارے اس گناہ کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ شہنشاہ جنات نے اپنے جناتی سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے 100 سال کے لیے کوہ کاف کی جیل میں ڈال دو۔ یہ دونوں میاں بیوی 100 سال تک وہاں رہیں گے۔ یہ صرف شہنشاہیت لینے کے لیے اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی ایک آدم زادی کے بدن سے، اور یہ ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ تبھی وہ خوفناک جنات اس نوجوان کے بھائی کو اور اس کی بیوی کو جیل میں لے گئے۔ اس لڑکے کا نام فہد تھا، یہ اس نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ اس کا نام فہد ہے۔ اس سے پہلے میں اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی۔ پھر اس کے بعد شہنشاہ جنات نے حکم دیا کہ اب میں فہد کا فیصلہ فہد پر چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی جناتی طاقتوں سے پتہ لگوایا ہے کہ فہد انسانی دنیا میں بہت سے لوگوں کی مدد کرتا رہا ہے، لیکن کسی پر اس کا یوں دل نہیں آیا جس طرح اس پر آیا ہے۔ یہ آدم زادی بھی بہت مجبور ہے، اس لیے میں فہد کو حکم دیتا ہوں کہ اس کی ہر طرح سے مدد کرے، اور اگر یہ راضی ہوتی ہے تو اس سے شادی بھی کر لے، لیکن صرف اس شرط پر کہ اس لڑکی کو یہاں کوہ کاف میں رہنا ہوگا۔ تبھی فہد میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا کہ دیکھو، میں تمہاری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تم آدم زادی ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں عزت سے اپنانا چاہتا ہوں۔ کسی کو بھی یہ بات معلوم نہیں ہوگی کہ میں ایک جن زادہ ہوں، میں بالکل انسانوں کے روپ میں رہوں گا۔ میں پریشانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بولی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، میری ماں وہاں پریشان ہو رہی ہوں گی، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں، پلیز تم مجھے میری ماں کے پاس لے جاؤ۔ تم مجھ سے کب محبت کرنے لگے ہو یہ بات میں نہیں جانتی،
تم مجھے اچھے لگے ہو، تم اچھے جنزادے ہو، کیونکہ تم نے میری مدد کی ہے۔ وہ بولا، میں ابھی بھی تمہاری مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اسی طرح تمہاری مدد کرتا رہوں گا، بے شک تم مجھ سے شادی کرو یا نہ کرو۔ لیکن میری تربیت مجھے یہی سبق دیتی ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو، خواہ اس میں آپ کا کوئی مقصد پوشیدہ نہ ہو۔ میں اپنے مقصد کی خاطر تمہاری مدد نہیں کروں گا، بلکہ صرف یہ جان کر مدد کروں گا کہ اس کا اجر میں اللہ تعالیٰ سے لوں گا۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں بھی حیران تھی اور خوش بھی تھی کہ انسانوں سے اچھے تو یہ جنات ہی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ہی میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ میں نے اس سے شادی سے انکار بھی کر دیا تھا۔ تبھی میں بولی، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، اس سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تبھی شہنشاہ جنات نے حکم دیا کہ اس کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر انسانی دنیا میں چھوڑ آؤ، اسے کچھ دیر سوچنے کا ٹائم دو، جب یہ کسی فیصلے پر پہنچ جائے گی پھر دوبارہ اس سے بات کرنا، جو اس کا فیصلہ ہوگا تم اسے اپنے دل سے قبول کر لینا۔ تبھی فہد مجھے لے کر انسانی دنیا میں آ گیا تھا۔ بہت سا مال و دولت دیکھ کر ماں حیران رہ گئی تھی۔ تبھی میں نے بتایا کہ میں نے کسی کی مدد کی تھی اور اس کے بدلے میں مجھے یہ انعام ملا ہے۔ میں نے اپنی ایک چھوٹی سی کپڑے کی فیکٹری بنا لی تھی۔ میرے 5 بھائی اور بھابیاں یہ دیکھ کر حیران تھے کہ میرے پاس اچانک سے اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اب وہ ہمارے قریب آنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ دوبارہ سے گھر واپس لوٹ آئیں اور ہم سب اکٹھے رہیں، لیکن اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ماں بھی اب یہی چاہتی تھیں کہ وہ الگ ہی رہیں، کیونکہ جب ہم انتہائی مجبور تھے، بے بس تھے، تب انہوں نے ہماری مدد نہیں کی تھی۔ تو اب جب ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف اپنے لالچ کی وجہ سے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو 2 سال گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک سے فہد میرے پاس آیا اور بولا، میں نے پورے 2 سال کا ٹائم تمہیں دیا ہے، کیا تم نے کچھ سوچا؟ میں بولی، سوچ تو میں نے اسی دن لیا تھا جب تم مجھے اس انسانی دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور 2 سال گزر گئے، تم مجھے ملنے بھی نہیں آئے۔ بہت سی شکایتیں ہیں مجھے تم سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہکا بکا میرا منہ تکے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں سچ کہہ رہی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں شرما کر رہ گئی۔ وہ بولا، آج تو شرمانا چھوڑ دو، پھر کل لے کر آؤں اپنے بابا شہنشاہ جنات اور ملکہ جنات ماں کو۔ میں بولی، لیکن ان کو ایسے روپ میں لے کر آؤ گے تو میری ماں تو کبھی رشتہ نہیں دیں گی۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ تم اس بات کی فکر نہیں کرو، یہ تم مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ بات کہہ کر وہ واپس مڑا تو تبھی پیچھے سے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں بولی، فہد تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، کیا تم مانو گے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں بولو، تمہارے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ میں مسکراتے ہوئے بولی، نہیں مجھے جان نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوہ کاف کی جگہ اس انسانی دنیا میں رہیں، کیونکہ میں اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتی ہوں، وہ بالکل اکیلی ہیں۔ تبھی اس نے جواب دیا کہ میں نے اپنا یہ فیصلہ آج سے 2 سال پہلے ہی اپنے بابا شہنشاہ جنات کو سنا دیا تھا، اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم وقتاً فوقتاً کوہ کاف بھی جاتے رہیں گے۔ میں اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا اور تمہاری ماں کے ساتھ بھی رہوں گا۔ میں ان کا بیٹا بن کر رہوں گا، اور تم دیکھنا بیٹوں سے زیادہ پیار دوں گا انہیں۔ اگلے ہی دن فہد اپنے ماں اور باپ کے ساتھ ہمارے گھر رشتہ لے کر آیا تھا۔ میری ماں نے یہ رشتہ خوشی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ ماں کو لگتا تھا کہ اس سے اچھا رشتہ مجھے مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ فہد میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی۔ میری اور فہد کی شادی کافی دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی میں ہم نے بھائیوں اور بھابھیوں کو بھی بلایا تھا۔ وہ سب بھی یہ دیکھ کر حیران تھے کہ مجھے اتنا اچھا رشتہ کہاں سے مل گیا۔ کوئی بھی یہ بات معلوم نہیں کر سکا تھا کہ فہد دراصل ایک جن زادہ ہے۔ میں اب فہد کے ساتھ اسی انسانی دنیا میں رہ رہی ہوں۔ فہد میرے ساتھ بالکل انسانی روپ میں رہتا ہے، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ جن زادہ ہے۔ وہ میری ماں کی بہت قدر کرتا ہے۔ سچ میں میری ماں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کا سگا بیٹا ہے۔ ہم کبھی کبھی کوہ کاف بھی جاتے ہیں۔ میں بھی فہد کے ماں باپ کی اسی طرح عزت کرتی ہوں جس طرح وہ میری ماں کی کرتا ہے۔ اب مجھے ان سے ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو ہم دونوں رات کوہ کاف چلے جاتے ہیں۔ میری ماں کو اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہم ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں کہ اپنے بھائیوں سے تعلقات ختم کر کے میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، اور فہد سے شادی کر کے کہیں میں نے اپنی زندگی میں کوئی مصیبت تو نہیں ڈالی۔ آپ کی رائے کی منتظر رہوں گی۔